رب کے مہمان، تجھ سے بخشش کا ہے سامان. ماہ رمضان، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا. خوش آمدید ناظرین ہمارے رمضان دسترخوان سے، جہاں آپ نے اور ہم نے خواتین تو خاص طور پہ ہمارے اس سیگمنٹ کی بہت ہی دلدادہ ہیں، اور ہمارے اس سیگمنٹ کو جو گزرا ہوا سیگمنٹ ہمارا رمضان دسترخوان کو بڑی پسند کرتی ہیں، اور بہت بہت شکریہ اسے پسند کرنے کے لیے. لیکن اب ہمارا وہ سیگمنٹ جس کا آپ سب کو انتظار ہوتا ہے، جہاں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں ہماری کمیونٹی کے، ہماری برادری کے، بزنس کمیونٹی کے، اور وطن عزیز اور شہر کراچی کے ان احباب سے، ان مہمانوں سے جنہوں نے کسی نہ کسی حصے میں، خواہ وہ کاروباری شعبہ ہو، خواہ وہ سماجی شعبہ ہو، اپنی استعداد کے مطابق بلکہ اپنی استعداد سے زیادہ کوشش کی ہے کہ کسی نہ کسی انداز میں وطن عزیز کو فائدہ پہنچا سکیں، اور ایک بڑے کینوس پر جو ہے ہمارے روزگار کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. شاید یہ مشکل ترین حالات کہا جا سکتا ہے معاشی طور پر، لیکن ایسے میں بھی کچھ لوگ اپنی منزل کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. انہی میں سے منڈیا گروپ آف کمپنیز کے اور ہم سب کے اور ہمارے سپورٹرز میں سے ایک زین منڈیا آج ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم زین بھائی. وعلیکم السلام. زین بھائی سب سے پہلے بہت شکریہ. پچھلے سال کی طرح اس سال بھی آپ ہماری اس سیگمنٹ کی زینت ہیں، اور ہمارے اس نئے ڈرائنگ روم کے اولین دنوں کی، میں کہتا ہوں پہلے اشرے کے مہمانوں میں آپ ہمیشہ شامل رہتے ہیں، جس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ہمارے پروگرام کا فارمیٹ کچھ اس انداز کا ہے کہ آغاز ہم کرتے ہیں ہماری نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی بھی چند اشعار سے. تو ہمارے ساتھ حسب معمول آج بھی ہمارے ساتھ سید عدنان رضا ہیں موجود. عدنان، کیا کلام لائے ہیں آج ہمارے لیے اور آج کی اس محفل کے لیے؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ ایک زبردست ماشاءاللہ سیٹ اپ لگا ہے، اور ماشاءاللہ حضرت ہمارے درمیان جلوہ گر، یہ میری خوش نصیبی ہے. تو میں آج بھی اسی طرح آپ کے خوبصورت کلام انشاءاللہ ارشاد سماعت کیجیے گا. ہاں جہاں بے ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. جہاں بے ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں. اور میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے. میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے. میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں. اور میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے. کمال کا شعر. الحمدللہ ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے. میں صدقے میں صدقے جاؤں
ان کی رحمت للعالمین کے پکارو چاہو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، پکارو چاہو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ اور گناہگارو، یہ تو ماہ سے عام ہے ہی، مغفرت والا، بخشش والا۔ گناہگارو درود والہانہ بھیج کر دیکھو، گناہگاروں درود والہانہ بھیج کر دیکھو، گناہگاروں درود والہانہ بھیج کر دیکھو، وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں۔ اور مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی میں نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے آقا میرے اشعار سنتے ہیں، میرا ایمان ہے آقا میرے اشعار سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ سید عدنان رضا، آج ایک بار پھر آپ نے ایک ماحول ہمارے آج اسٹوڈیو کا بنا دیا ہے، اور مجھے لگتا ہے اسی ماحول میں اب ہماری آگے کی گفتگو بھی پروان چڑھے گی۔ بہت بہت شکریہ ایک بار پھر ہمارے ساتھ رہنے کے لیے، بہت اعلیٰ، جزاک اللہ خیر۔ زین، سب سے پہلے ایک بار پھر ویلکم آپ کو ہماری آج کی اس ٹرانسمیشن میں۔ رمضان ٹرانسمیشن ہماری ہر بار کی ٹرانسمیشن، اور اس بار یقینی طور پہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہمارا اگلا آنے والا کل ہمارے پچھلے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہو، اور اس پہ ہماری پوری ٹیم ہمارے سی او کی سربراہی میں، علی کوڈل کی سربراہی میں آگے بڑھ رہی ہے۔ آغاز آپ سے اس رمضان سے کروں گا۔ اس رمضان سے شاید اب میں آپ کو ماضی کے دریچوں میں بھی لے جاؤں۔ ہر کامیاب انسان، ہر کامیاب بزنس مین کہیں، کامیاب سوشل ایکٹیوسٹ کہیں، ایک کامیاب انسان کے پیچھے ایک جرنی ہوتی ہے۔ بچپن کے رمضان میں لے کے جاؤں گا، کہاں گزرا، کن لوگوں میں گزرا، کہ آج ذہن ریلیجیسلی بھی اتنا ہی باؤنڈ ہے جہاں آج کا نوجوان شاید نہیں ہوتا۔ میں ہمیشہ سے دیکھتا ہوں آپ اپنے آپ کو ایک بھرپور انداز میں لے کے چل رہے ہوتے ہیں، ایک کمپیکٹ پرسنالٹی جسے میں کہتا ہوں۔ میں خود بہت بڑا مداح ہوں آپ کا، آپ کی کچھ چیزوں کو تو خاص طور پہ میں بڑا ایڈمائر کرتا ہوں، خاص طور پہ ریلیجیسلی آپ کی بانڈنگ جو ہے وہ بہت ہی مضبوط ہے۔ یقینی طور پر یہ فیملی کا خاصہ ہوتی ہے، ایک مضبوط فیملی سسٹم ان چیزوں کو آگے بڑھاتا ہے۔ زین منڈیا کا ابتدائی زندگی اور آج کی زندگی تک پہنچنے کا چھوٹا سا سفر۔ بڑا مشکل سوال کر دیا میں نے شاید۔ نہیں، میرے خیال میں اس کو بیان کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا، آپ مختصر بیان کیجیے گا۔ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، علی کوڈل اور علی کوڈل کی ٹیم کا بہت شکریہ کہ انہوں نے دعوت دی اور اپنے سیٹ اپ پہ بلایا اور یہ اعزاز بخشا کہ ہم آپ کی ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں۔ اور ماشاءاللہ بہت پیارا سیٹ اپ آپ لوگوں نے سجایا ہے، اور بہت اچھی بات آپ نے کی کہ ہر آنے والے دن بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے سے بہتر ہو۔ دیٹ مینس آپ پروگریس کرنے پہ بلیف رکھتے ہیں، اوور نائٹ کچھ بھی نہیں ہوتا، جی جی، اسٹیپ بیبی اسٹیپس بندہ لیتا رہتا ہے تو مقام پر پہنچ جاتا ہے، اور شارٹ کٹ اگر مانے جاتا ہے تو کہیں کمی نہیں رہتا۔ تو یہ دس از اے ویری گڈ اپروچ۔ ماشاءاللہ آپ لوگ میمن ٹی وی از گروئنگ، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اینڈ آئی مائی سیلف آئی ایم اے فین آف علی کوڈل۔ ہم خود علی کوڈل ہمارے لیے انسپریشن ہے، ہم خود اس سے سیکھتے ہیں۔ کیا بات، مطلب ماشاءاللہ اس کا پیشن، کام کرنے کا لگن، جتنا وہ ٹائم دیتے ہیں، اتنے ہر بندے کی بس کی بات
نہیں ہے, تو ہم خود سوچتے ہیں یار کہ ہم تو ان کی ذرا نہیں اتنی محنت کر سکتے, بٹ کوشش کرتے ہیں کہ چلیں ہم بھی کریں. آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں, آپ نے جو ہمیں ماضی میں آپ لے گئے کہ ماضی سے اب تک ہم کیسے سفر طے کیا. آف کورس برنگنگ, پرورش سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. بچہ بندہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو ماں باپ ہی اس کی پرورش کرتے ہیں, اس کی فیملی کا اثر اور ماحول ہوتا ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس گھر میں پیدا کیا جہاں ہمیں یہ ماحول ملا. الحمدللہ. تو ہم اس کو اپنا اچھا مقدر سمجھتے ہیں ہم کہ ہمیں ایسی ماں ملی, ایسے والدین, ایسے باپ ملے, ایسے دادا دادی ملے, ایسا ہمارے کو نانا نانی, ایسا ہمیں پورا ایک فیملی کا ماحول ملا. خاص کر کے میرے جو ماموں حضرات ہیں ماشاءاللہ وہ بہت ریلیجیس ہیں, ان سے ان کی بھی ہمارے کو اپ برنگنگ, ریلیجیس اپ برنگنگ کی جو آپ نے بات کری, تو وہ اٹس کمبینیشن آف مدر فیملی اینڈ فادر فیملی. الحمدللہ شکر اللہ کا کہ دونوں طرف سے ہمیں یہ ذہن اور یہ ماحول ملا کہ ہمیں خدا کے قریب ہونا اور خدا سے مدد مانگنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں غرور تکبر بالکل بھی پسند نہیں. بالکل نہیں. کہتے ہیں نا وہ ستارے صبح ہوتی ہے تو اپنی روشنی نہیں ہوتی ہے, سورج جو ہے وہ شام ہوتی ہے تو اس کا ختم ہو جاتا ہے معاملہ. تو اسی طرح انسان ہے کہ وہ انسان اگر ہلکا سا بھی اکڑ کے زمین پہ چلتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ سب کچھ چھین لیتا ہے. تو اگر انسان کے پیچھے کوئی کامیابی ہے تو انسان کو کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ اس کے خود کی وجہ سے ہے, یا اس کے کوئی اپنے اندر کوئی فن ہے, یا اپنے اندر کو اس کے اندر کوئی ایسی کوئی چیز ہے جس سے وہ سمجھے کہ میرے اندر ہے, یا میں تو ہوشیار ہوں تو میں کامیاب ہوا. تو یہ بس یہ چیز جب انسان کے اندر آ جاتی ہے تو اس دن سے اس کا ڈاؤن فال سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو ہمیں اگر ہم اللہ تعالیٰ ہمیں ترقی دیتا ہے, ہم آگے بڑھتے ہیں, چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو, چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو, چاہے وہ منصب کے اعتبار سے ہو, کوئی بھی مطلب آپ کو اللہ تعالیٰ اگر ترقی دے تو ہمیں یہی ایک بات پہ ہمیشہ سوچتے رہنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. اور ہم سے اگر صحیح فیصلے ہوتے ہیں تو صحیح فیصلے بھی تبھی ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ آپ کی دماغ کی کھڑکی کھولتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کی دماغ کی وہ کھڑکی, آپ کی دماغ سے وہ پردہ نہ ہٹائے تو آپ صحیح فیصلہ کر نہیں سکتے. انسان یہ سمجھتا ہے میں ہوشیار تھا یا میں ہوشیار ہوں تو میں نے صحیح فیصلہ کیا, جبکہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تم کو وہ قوت دی, تم کو وہ ذہن دیا, وہ شعور دیا, اس وقت وہ تمہارے وہ عقل سے وہ ہٹایا پردہ, تو تم نے صحیح فیصلہ کیا اور نشانہ صحیح جگہ پہ لگا, تو وہ اللہ کی عطا سے ہوا. تو الحمدللہ یہی پرورش ماں باپ کی طرف سے اور ہماری فیملی کی طرف سے ملی کہ بچپن سے ہی ہمارے کو دینی ماحول, محفلوں میں لے جانا, مسجد میں لے جانا, ماں کا ہر وقت یہی کہنا کہ مصیبت ہے, کوئی پریشانی تو صلاۃ الحاجت پڑھ لو, مطلب اللہ سے مدد مانگو. مطلب یہ جب آپ کو بچپن سے جب آپ کو یہ دلاسا دیا جائے کہ آپ کو کوئی پریشانی ہے, کوئی پرابلم ہے, تو اللہ سے مدد مانگو, تو یہ جب بچپن سے جب آپ یہ سنتے رہتے ہیں اور جب آپ کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہوتی ہے تو پھر یہ آپ کے دماغ میں بات بیٹھ جاتی ہے, اور پھر آف کورس اس سے پھر نسلوں تک یہ بات چلتی ہے. آج دیکھیں اگر ہمارے ماں باپ نے اگر ہماری اچھی پرورش کی تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے بچوں کی اچھی پرورش کریں. کیا بات ہے. الحمدللہ میری بیٹی 13 سال کی ہے, اس کو اب تقریباً 1 سال ہو گیا درس نظامی کا ہم نے کورس سٹارٹ کروا دیا. ماشاءاللہ اسکول بھی پڑھ رہی ہیں, درس نظامی بھی کر رہی ہیں, نعت خواں بھی ہیں, گھر میں ہر پیر کو محفل ہوتی ہیں تو اس میں نعت پڑھتی ہیں الحمدللہ. تو مطلب دینی اور دنیاوی اعتبار سے ہم اپنے بچوں کی پرورش اس طرح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس طرح ہماری ماں والدین نے ہمارے ساتھ کی. تو یہ ٹرانسفر ہوتا ہے, اور وہ اگر ہم مطلب ہماری پرورش اگر ہم اپنے بچوں کی جیسے کریں گے تو بیسیکلی وہ آئینہ ہے ہماری جو پرورش ہوئی, تبھی تو ہم اپنے بچوں کی اچھی پرورش کریں گے. جو سیکھا وہ آگے ٹرانسفر منتقل ہوگا. بیٹا 11 سال کا ہے ماشاءاللہ, اس کو بھی سال ہو گیا, درس نظامی اس نے سٹارٹ کر دیا ہے الحمدللہ. آن لائن ماشاءاللہ پڑھتا ہے, اور ذوق و شوق کے ساتھ پڑھتا ہے. پھر اگین نعت خوانی بھی کرتا ہے, محفلوں میں بیانات, اپنا یوٹیوب چینل ہے اس کا, اس پہ وہ بیانات کرتا ہے, دین کی بات آگے پھیلاتا ہے. اب خدا کا کتنا شکر ادا کریں, مطلب جتنا شکر ادا اللہ تعالیٰ کا کریں. میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ کیا چیز اللہ نے نہیں دی. اولاد جیسی دینی اولاد جیسی خواہش تھی ان کی پیدائش سے پہلے, جو رب سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ایسی اولاد دینا, تو نظر آتا ہے یا اللہ تعالیٰ ویسے ہی اولاد کو بنا رہا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد مرضی کے مطابق دی, والدین مرضی کے مطابق دیے, کاروبار مرضی کے مطابق دیا, گھر مرضی کے مطابق دیا,
سواری گھر مرضی کے مطابق تھی, کاروبار مرضی کے مطابق دیا. تو اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتوں کا ہم شکر ادا کریں. مطلب کیا نہیں دیا اللہ نے, مطلب ہم یہ سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں دیا, تو مطلب رونا آتا ہے کہ یا اللہ تو کتنا رحیم ہے, تو کتنا کریم ہے. مطلب تیرا جتنا شکر ادا کرے کم ہے. تو نے ہر چیز عطا فرمائی ہے جو ایک انسان کے پاس ہونی چاہیے. مطلب کہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے. مطلب اولاد سے بڑھ کے تو کوئی بھی چیز نہیں ہے کہ جب اپنے اولاد کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ رائٹ ٹریک کی طرف جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ اس اسباب پیدا کر رہا ہے, ان کے دل میں ڈال رہا ہے, اور وہ آٹو پہ چل رہی ہے, خود آن لائن کال کرتے ہیں, خود آن لائن. تو مطلب دل اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ ان کو بولنا نہیں پڑ رہا, یہ خود کر رہے ہیں. تو یہ تو اللہ کی مدد اور عطا کے بغیر تو نہیں ہو رہا نا, اس کی تو اللہ کی طرف سے ہی ہو رہا ہے نا. ہمارا اس میں کیا کمال ہے؟ ہمارا تو کوئی کمال نہیں. ہم سے دعا کر سکتے ہیں, دعا کر رہے ہیں اور تھوڑی بہت کوشش کرتے ہیں, اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی پرورش کرنے کی ایسی توفیق عطا فرما کہ یہ اس راہ پہ چل جائیں اور اللہ تیرا ولی بن جائیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیدا تو ہم اسی لیے کیا نا کہ ہم اس کی عبادت کریں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا کہ ہم اور عبادت کریں, مخلوق کی خدمت کریں, اللہ کو راضی کریں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمارا آبجیکٹیو تو کسی سے خدا کی رضا ہے نا, کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں. تو اللہ تعالیٰ بس ہم سے کسی طریقے سے وہ کام لے لے جس سے بس وہ راضی ہو جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے. تو ماشاءاللہ 4 بچے ہیں, تیسرا بیٹا بھی, اس کو بھی اب درس نظامی کی طرف ڈال دیا ماشاءاللہ, وہ بھی ان کو دیکھا دیکھی میں چلا گیا. تو خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے بچوں کو دینی اور دنیاوی اعتبار کے حساب سے ایک کامیاب انسان بنائے اور ان سے دین کا کام لے لے. مطلب وہ دنیاوی طور پہ بھی کامیاب ہوئے اور دینی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو اتنا کامیاب کر دے کہ یہ دین کی خدمت کریں. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب کر دے. آمین. باقی کن گلیوں میں وقت گزرا, کن دوستوں میں, وہ دوست, چلیں بات یہیں سے تھوڑی سی اور آگے بڑھاتے ہیں, مختصر وقت ہے, وقفے پہ جانا ہے مجھے, کہ وہ دوست اب بھی ہیں جو بچپن میں یقینی طور پر دوستیاں تو, لیکن آپ نے فیملی کو بہت زیادہ فوکس کیا ہے, نو ڈاؤٹ, اور فیملی کا بہت بڑا رول بھی ہوتا ہے. کیا دوستوں کا بھی کسی شخصیت میں رول ہوتا ہے؟ اچھا بالکل. جب ہم ابتدائی وقت میں ہوتے ہیں, اسکول کا یونیورسٹی کا وقت ہوتا ہے, تو آپ سے روز جن سے ملنا ہوتا ہے وہ دوستوں سے ہی ملنا ہوتا ہے, اور 8-10 گھنٹے آپ ان کے ساتھ گزارتے ہیں. تو آف کورس ان کا آپ کو اگر ایک اچھا دوست مل جائے تو یہ بھی نصیب کی بات ہوتی ہے کہ وہ آپ کا ایک مورل سپورٹ بنتا ہے, آپ کو گائیڈ کرتا ہے, آپ کے لیے ایک موٹیویشن بنتا ہے. یا کبھی آپ کو پریشان ہوتے ہیں کوئی بات, تو دوست سے بندہ ڈسکس کر لیتا ہے. تو بالکل دوست رہے ہیں, کبھی بھی بہت زیادہ دوست نہیں بنائے, کیونکہ بچپن میں ہی ذمہ داری, کام کی معاملات, مصروفیت ایسی تھی کہ دوستوں کے لیے وقت بہت ہی کم ملتا تھا. تو بڑے چند کم دوست تھے, اور بہت اچھے دوست اللہ تعالیٰ نے دیے جنہوں نے ہمارے کو مشکل وقت کا, کبھی کوئی بندے میں پریشانی آتی ہے, کوئی پرابلم آتی ہے, تو انہوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا, ہمیں موٹیویٹ کیا, ہمارے ساتھ بازو کھڑے رہے. اور میرے خیال میں جو صحیح اصل دوست جو ہوتے ہیں, آپ نے بھی بزرگوں سے سنا ہی ہوگا کہ جن کے بہت سارے دوست ہوتے ہیں اس کا کوئی دوست نہیں ہوتا, اور جس کا ایک آدھ دوست ہوتا ہے, چند دوست ہوتے ہیں, وہ پھر دوست ہوتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہ چند دوست دیے جو ہمیشہ ساتھ رہے اور ہمیشہ ایک سپورٹ بنے. اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے, ان کو کامیاب کرے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ چند دیے, لیکن بہت خوبصورت, الحمدللہ وفادار دوست دیے, وفادار دوست دیے. تو وفا بہت بڑی چیز ہے. کیا بات ہے. ناظرین, میں نشست کے آغاز سے پہلے میں سوچ رہا تھا کہ شاید زین منڈیا جو ہیں وہ تھوڑے سے کم گو مجھے لگتے ہیں بائی فیس, لیکن جس انداز سے انہوں نے ایک ماحول اور ایک نقشہ بنایا ہے ہماری اس رمضان ٹرانسمیشن کا, شاید یہ میرے پہلے میرے جو ہے مہمان ہیں جنہوں نے اس خوبصورت انداز میں اس رمضان میں اتنی مدبرانہ اور دنیاوی گفتگو کی. اس میں سب سے اہم ترین بات والدین, پیرنٹنگ کا رول جو ہے انہوں نے سمندر کو کوزے میں بند کیا, کہ جو پٹری آپ کے والدین نے بچھائی ہے اس پٹری پر, اس پاتھ پر نہ صرف یہ چلیں, اب ان کے بچے بھی اسی پاتھ پر ہیں. تو جو مضبوط پاتھ ہوئے, جو مضبوط راستہ, جو سڑک جو ہے وہ ان کے پیرنٹس نے, ان کے 4 فادرز نے بنائی, آج اس پہ ان کی فیملی, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں اس کی فیملی بھی جو ہے نا اسی نقشے قدم پر چلے, اور دین اور دنیا دونوں میں کامیاب ترین اور فلاح پائیں, جسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلاح پانے والے لوگ. ہمارے ساتھ رہیے گا, کچھ دیر پہ اس سیگمنٹ کو وقفے کی ضرورت ہے, لیکن وقفے کے بعد ہم فوری طور پہ حاضر ہوں گے. اس سلسلے کو یہیں سے جوڑیں گے زین منڈیا کے ساتھ. رب کے مہمان تجھ سے بخشش کا ہے سامان, ماہ رمضان, رمضان آیا
رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا. کراچی ایک شہر جو روز بنتا بھی ہے بدلتا بھی ہے، اور اس بدلتے شہر میں ایک نام 35 سال سے ایک ہی وعدہ نبھا رہا ہے، اوکے اسٹیٹ اینڈ بلڈرز. 70 سے زیادہ پروجیکٹس وقت پر وعدے کے مطابق اور بے فکر اونرشپ کے ساتھ ڈیلیور کیے گئے. ہم صرف عمارتیں نہیں بناتے، ہم ان لوگوں کے فیوچر بناتے ہیں جو اپنی محنت کی کمائی ہمیں بھروسے کے ساتھ سونپ دیتے ہیں. آج بھی آنے والے کل کی بنیاد وہی ہے، یقین، ایمانداری، ڈیلیوری. اوکے اسٹیٹ اینڈ بلڈرز. ہم عمارت نہیں، مستقبل بناتے ہیں. Cheyenne Business Avenue. One tower, endless possibilities. رب کے مہمان تجھ سے بخشش کا ہے سامان. ماہ رمضان رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر ہماری دی میمن ٹی وی کی اس خصوصی رمضان ٹرانسمیشن میں رب کی نعمت ہے رمضان میں سیگمنٹ ہے رحمت ہے مہمان، اور ہمارا مہمان گفتگو ہی ہمارے پروگرام کے پہلے حصے میں زین منڈیا کی ایمان افروز گفتگو کہوں گا. میں نے کہا نا کم مہمان ایسے آئے جن سے اس قسم کی، اس انداز کی، اس دینی گفتگو اور بڑی ہی جو میں کہوں گا کہ پیرنٹنگ اور والدین کے کردار کو کس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے آشکار کیا ہمارے سامنے. تھوڑی سی بات ایک ماہر میں کہوں گا، کوالیفائڈ میں کہوں گا بزنس مین، کیا آپ کی اپ برنگنگ بزنس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں وہی ٹپیکل میمن انداز میں ہوئی کہ آپ تعلیم بھی ساتھ ساتھ جاری ہے، اور بیٹا جب جیسے ہی آپ کے کالج یا یونیورسٹی ختم ہوگی تو آپ نے دکان پہ بھی آنا ہے یا بزنس پہ بھی آنا ہے، آفس میں بھی کچھ وقت دینا ہے، تاکہ ساتھ ساتھ وہ ہتھیار جو میمن برادری جو ہے مشہور ہے جس بارے میں کہ اپنی کاروباری اسکلس کو دنیا بھر میں منواتی رہی ہے، کیا آپ بھی اسی سڑک سے گزرے ہوئے مسافر ہیں؟ جی، میں جیسا کہ آپ نے فرمایا ایسا ہی ہے، لیکن میں کہوں گا شاید اس سے زیادہ سخت ہے کہ آپ نے جیسے کہا کہ پڑھائی کے بعد نہیں بلکہ پڑھائی سے پہلے ہی والدین اور جو ہمارے دادا ہیں انہوں نے ہمارے کو پڑھائی کے ساتھ ہی کاروبار میں ساتھ چلتا رہا، ساتھ ڈال دیا تھا، اور پڑھائی اور کاروبار ساتھ کیا ان کے حکم پر. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر ہے کہ وہ پڑھائی اور جو کاروباری میں جو ٹائم دینا ہے کاروباری معاملات میں اللہ تعالیٰ نے اس میں فلاح دی، کامیاب کیا، اور نہ ہی پڑھائی افیکٹ ہوئی اور نہ ہی کام افیکٹ ہوا، بلکہ آج میں اپنے والدین اور اپنے دادا کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اگر آج میں جہاں پہ بھی ہوں تو ان کی وجہ سے، اور انہوں نے موقع دیا، انہوں نے حوصلہ دیا، انہوں نے پیچھے ہاتھ رکھا، بھروسہ کیا. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. مطلب میں یہ کہوں گا بہت سارے والدین ایسا نہیں کرتے. بالکل صحیح. اور ایسا نہ کرنے کے اوپر ان کی جو اولاد ہوتی ہے ان کے اندر کانفیڈنس نہیں آتا، اور وہ جو رائٹ پرائم وقت ہوتا ہے اپنی اولاد یا کسی بھی شخص کی اندر کانفیڈنس آنے کا یا اس کی کریئر کو بلڈ کرنے کا، جب وہ نکل جاتا ہے تو پھر وہ دین اٹس ٹو لیٹ، کیونکہ یو ہیو ٹو، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. بالکل صحیح.
تو اس وقت کے اوپر یو ہیو ٹو انشور اینڈ میک شور کہ آپ اس کو رائٹ طریقے سے ٹرین کریں, موقع دیں, اور اگر کوئی غلطی بھی ہو تو اس کے اوپر بھروسہ, اس کو حوصلہ دیں, اس کو نہ کہ مطلب آپ کریٹیسائز نہ کریں تاکہ وہ ڈی موٹیویٹ اور اس کا نا مطلب ڈر نہ بیٹھ جائے اس کے اندر. تو آف کورس دا کریڈٹ گوز ٹو مائی فیملی, اور اینڈ آف کورس اللہ تعالیٰ کا کرم تھا تو ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا اور انہوں نے یہ سارا کچھ کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں پہنچانا چاہتے تھے, تو جس وجہ سے سارے اسباب اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہیں, تو ایونچولی ان دی اینڈ تو دا ہول کریڈٹ گوز کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا تو ایسا ہوا. بزنس کے حوالے سے کاروباری دنیا میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کا, اور پاکستان یقینی طور پر ٹیکسٹائل انڈسٹری کا جو ہے وہ کنگ سمجھا جانے والے ملک ہے, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کنگ کہلانے والا پاکستان جو ہے آج بھی ٹیکسٹائل انڈسٹری پہ اپنی وہی ورتھ, اپنی وہی پوٹینشیل رکھ رہا ہے دنیا کے مقابلے میں؟ کیونکہ شاید ہمارے آس پاس اب مقابلوں کی مقابلے کی سطح جو ہے وہ بہت بڑھ چکی ہے, اور شاید ہم اس مقابلے میں اگر آگے نہیں گئے تو کیا برابری کی بنیاد پر ہیں یا تھوڑا سا ہم پیچھے رہ گئے ہیں کسی وجہ سے؟ میں اس وجوہات کا بھی اگر آپ ذکر کر دیں گے تو بہت ہی اچھا رہے گا. دیکھیں, سب سے پہلے تو ویدر اٹس اے ٹیکسٹائل بزنس اور اے نان ٹیکسٹائل بزنس, سب سے پہلے تو ہم کو اپنے وطن کے ساتھ, اپنی ریاست کے ساتھ وفاداری, اپنے ملک کے ساتھ لائلٹی بہت امپورٹنٹ ہے. انفارچونیٹلی اگر ہم دیکھا جائے تو لوگ اپنے ملک کو چھوڑ کر باہر انویسٹ کرتے ہیں, پراپرٹیز لیتے ہیں یا باہر بزنس کرتے ہیں کیونکہ ان کو اپنے ملک کے اندر ایسا لگتا ہے کہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں. سب سے پہلے تو ہم کو بینگ پاکستانی, جو ہماری اپنی زمین ہے, جس نے ہمیں پہچان دیا, ہمیں نام دیا, ہمیں عزت دی, ہمارے کو یہ زمین نے ہی سب کچھ دیا, رائٹ؟ بالکل صحیح. تو اب ہم اس کا پے بیک کیسے کریں گے؟ یہ سب دیکھو, یہ پہلے تو یہ سوال ہے, سب سے پہلے تو ہمیں یہ سوال کرنا ہے کہ بزنس اچھا ہے یا برا ہے وہ بات کی بات ہے, بٹ یہ زمین جس نے آپ کو سب کچھ دیا, آپ اس کا حق کیسے ادا کریں گے؟ جہاں ہم ایگزسٹ کر رہے ہیں اس کا حق کیسے ادا کریں گے؟ بالکل صحیح. تو دیکھیں, اس کا حق ادا کرنے کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ آپ اس کی جی ڈی پی میں, چاہے وہ ٹیکسٹائل بزنس ہو چاہے وہ نان ٹیکسٹائل, اس کے اندر کنٹریبیوٹ کریں, کیونکہ بزنس صرف ایک ٹیکسٹائل کا تو نہیں ہے نا, صحیح بات. دنیا میں ہر چیز کا ایک بزنس ہے. اگر فرض کریں کہ آپ کے ملک کے اندر اگر ٹیکسٹائل اپرچونیٹی کم ہے تو ہزاروں اور بزنسز ہیں, ہزاروں اور پروڈکٹس ہیں, سروس سیکٹر بھی ہے, مینوفیکچرنگ سیکٹر بھی ہے, آپ کسی اندر بھی جا سکتے ہیں. تو مقصد ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر کنٹریبیوشن کرنے کا بیسٹ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر مقامی چیزیں بنائیں, آپ لوکلی چیزیں بنائیں, ہر وہ چیز بنائیں جو کہ آپ کے ملک کے اندر امپورٹ ہوتی ہے, تاکہ آپ کا جو ملک کا جو امپورٹ کا بل ہے وہ کم سے کم ہو, تاکہ آپ کا ملک اپنے پیروں پر کھڑا رہے. اور یہ تو کامن سینس بنیادی بات ہے, اس میں کوئی راکٹ سائنس والی بات میں نہیں کر رہا, بٹ کیا یہ ہر پاکستانی شہری کے پاس کیا یہ سوچ ہے کہ میں اپنے ملک کے اندر اس طریقے سے میں اس کا حق ادا کر سکتا ہوں؟ کیونکہ کیا ایسا نہیں ہم دیکھتے کہ ہر بندہ اپنے بارے میں سے سوچتا ہے کہ میں یہاں نکل جاؤں گا, میں وہاں نکل جاؤں گا, مطلب یہاں اپرچونیٹی نہیں ہے, میں وہاں پراپرٹی لے لوں گا, ہر بندہ. لیکن ہم کیا ہمارے پہ یہ تھوڑی سوچ کی میرے خیال میں کمی ہے کہ ہم کیوں اپنے ملک کے ساتھ وفاداری, محبت اس طریقے سے پریکٹیکلی نہیں کرتے, اور ہم اس ملک کو اتنا اچھا ہمیں دیکھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے, اسے محبت کرنی چاہیے چاہے جیسا بھی ہے. بیکاز آپ اگر اسے محبت کرنا چھوڑ دیں گے یا بند کر دیں گے تو کون کرے گا؟ اور اگر ہر وہ شہری اگر اس کو اچھا نہیں سمجھے گا تو آپ کا ملک تو ایونچولی لاوارث ہوگا. اور اگر ہم سب لوگ محبت کریں گے اور کنٹریبیوٹ کریں گے اور اپنا دماغ استعمال کر کے اس ملک کے اندر اپنی صلاحیتوں سے اور اپنے ہنر اور اپنی محنت سے ہم کنٹریبیوٹ کریں گے, تو ہمارا ملک بھی وہ ملک بن جائے گا جس میں پھر لوگ, جس طرح ہم دوسرے ملک میں جا کے رہنے کی خواہش کرتے ہیں تو وہ یہاں آنا چاہیں گے. تو سوال یہ کہ وہ ملک کیسے بنے؟ بیکاز آف دا قوم, جو ان کی جو قوم تھی, جو ان کی جو لوگ تھے, ان کے اندر یہ سوچ تھی کہ ہم نے اپنے ملک کو اچھا بنانا ہے. اور کہتے ہیں نا کہ گھر کی مرغی دال برابر, تو ہمارے پاس یہ ملک ہے, ہمیں اس کی قدر کرنی ہے. ہمارے کو جو چیز نہیں ہے اس کے بارے میں نہیں سوچنا, جو ہے اس کے بارے میں سوچنا ہے, اس کی قدر کرنی ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مجھے ایسا لگتا ہے مجھے سوچ دی کہ جیسے کہ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میں اپنے ملک کے علاوہ کہیں پارک کروں یا کوئی چیز ہم پیسہ باہر رکھیں. زندگی کے کسی بھی حصے میں یہ خیال نہیں آیا کہ میرے خیال سے کہیں باہر جا کے بھی کچھ کرنا چاہیے, کچھ ایونیوز بنانے چاہیے, ڈھونڈنے چاہیے؟ نہیں آیا.
کیا بات ہے. مطلب اللہ کی طرف سے ہی میں کہوں گا کہ نہیں, ہم یہی دماغ میں آتا تھا, نہیں اس ملک کے اندر اپنے کام کو بہتر کریں, اس ملک کے اندر اپنے کاروبار کو بڑھائیں, اس ملک کے اندر بہت کچھ ہے کرنے کو جو ہو سکتا ہے. تو جب یہیں سب کچھ ہو سکتا ہے تو کیوں ہم جو ہے اپنے آپ کو رائٹ لیفٹ لے کے جائیں اور نئے تجربے کی طرف جائیں اور ایک نئے وینچر کی طرف جائیں. تو جب بغل میں ہی اتنی اپرچونیٹیز موجود ہیں, دیر اس بات کی ہے کہ آپ تھوڑا سا ورکنگ تو کریں کہ نہیں یہیں ہو سکتا ہے, ایکسپلور تو کریں, آپ آؤٹ آف دا باکس تھنک تو کریں, سوچے تو صحیح. تو اللہ تعالیٰ آپ کے دماغ میں بہت سارے چیزیں ڈال دے گا اور آپ کے دماغ کو کھول دے گا. بٹ بات یہ کہ آپ خواہش تو کریں, کوشش تو کریں, تو اللہ تعالیٰ جو ہے ذرائع کھول دیتا ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ جو پردہ ہے دماغ کا, جو پردہ ہے, یہ جو آپ کے آنکھ میں پردہ ہے, وہ ہٹا دیتا ہے. بٹ اچھی سوچ ہو, اچھی نیت ہو کہ یار مجھے اس ملک کے لیے کرنا ہے, اپنی زمین کے لیے کرنا ہے, تو مدد آتی ہے. تو الحمدللہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی بڑے موقع دیے. ہم نے اپنے بزنس میں کافی اللہ تعالیٰ نے ترقی دی, پروگریس دی, وہ کام کرنے کی کوشش کی جو کہ ہر بندہ پاکستان میں نہیں کرتا, اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیابی دی. بالکل چیلنجز آتے ہیں, پرابلمز آتے ہیں, بٹ اس کو فیس کرنا پڑے گا نا. شارٹ کٹ کیوں چاہیے, مطلب شارٹ کٹ کی ریزن کیا ہے؟ اگر کوئی مشکل کام ہے تو مشکل سے گزرے نا, تو اگر اس سے پھر لانگ ٹرم آپ کے لیے راحت ہوگی نا, اچھا ہوگا. مطلب ہمیں شارٹ ٹرم تو نہیں سوچنا ہے نا. اگر کوئی آپ ایسا کام کرتے ہیں جو پاکستان میں کوئی نہیں کر رہا, تو آپ نے پاکستان کی اس چیز کی امپورٹ کو کم کیا, تو آپ نے اپنے ملک کے لیے اچھا کیا نا. اور جب آپ کا وہ کاروبار سیٹ ہو جائے گا تو ایونچولی فائدہ کس کو ہوگا؟ آپ ہی کو ہوگا, کیونکہ آپ اس کام کے پہلے کرنے والے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری اپرچونیٹیز آپ کے ملک میں ہیں. اگر آپ تھوڑا سا رسک لیں, تھوڑا سا سوچیں, اور یہی سوچیں کہ کرنا یا ہے, تو پھر رستے نکل آتے ہیں. لیکن جب بندہ پہلے سے ہی ہار مان لے کہ یار کہ ہو ہی کچھ نہیں سکتا, تو پھر بندہ کس طریقے سے اپرچونیٹی کریٹ کرے گا؟ آپ نے جب یہ سوچنا ہے کرنا ہی یہی ہے, تو پھر رستے نکل آتے ہیں. تو الحمدللہ جیسے کہ میں نے کہا, اٹس آل فرام دا فیملی سپورٹ, کہ اللہ تعالیٰ نے بزنس میں کامیابی دی. جب میں نے اپنا بزنس اسٹارٹ کیا تھا تب ایک فیکٹری تھی. میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ ملٹیپل فیکٹریز ہوں گی, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو کرا کہ ماشاءاللہ آج ملٹیپل فیکٹریز ہیں, ملٹیپل لوکیشنز پہ فیکٹریز ہیں. یہی سوچتے تھے کہ اگر ملٹیپل لوکیشن پہ فیکٹری ہو یا آپ کے کاروبار ہوں تو کس طریقے سے مینیج ہوگا. سر دینے والی اللہ کی ذات ہے, اور نو ڈاؤٹ آپ کا جو کنیکشن, آپ کی جو بانڈنگ میں دیکھ رہا ہوں, وہ مطلب ہر کام میں آپ نے جو ہے شاید خدا کے علاوہ اپنی سوچ اپنی جگہ, لیکن آپ نے اپنی سوچ کو بھی بہت ساری چیزوں کو, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کھڑکی کھولتے ہیں جیسے آپ نے کہا, تو ہی آپ سوچ پاتے ہیں, ورنہ سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت آپ میں اور ہم میں کہاں ہے. ملٹیپل فیکٹریز کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کو دنیا میں اگر بھیجا ہے تو آپ نے انسانیت, اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ روزگار کے ذرائع, انسانیت کے لیے روزگار کے ذرائع بننے کا ایک وسیلہ بنا دیا, جسے میں کہہ سکتا ہوں. تو خیر سے کتنے لوگ آپ کے اس شیلٹر تلے, آپ کے اس کے تلے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق میں کہوں گا, کیونکہ آپ ہر بات میں کوشش آپ کی یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی ہے انسان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. نو ڈاؤٹ جب اپنے آپ کو آپ نگلیکٹ کرتے ہیں تبھی آپ وہ قرب حاصل کرتے ہیں, یہ میری ذاتی سوچ بھی ہے. تو خیر سے کتنے جو ہے وہ گھروں کو چولہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کے ذریعے سے, رزق کی بات کر رہا ہوں, کتنے لوگوں کا اسٹاف آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے وہ 1 سے 2, 2 سے 2, 3 سے 4. جی الحمدللہ دیکھیں تقریباً 3-1 ہزار آدمی ہمارے پاس کام کرتے ہیں الحمدللہ. اور جیسے کہ بھی آپ نے یہ روزگار کی بات کی, تو سوشل کام اکثر میں یہ سوچتا ہوں کہ سوشل کام بالکل کرنا چاہیے. سوشل کام بہت اچھا ہے, لوگوں کی مدد کرنی چاہیے, کھلانا پلانا, افطار کرانا. بٹ میں یہ مطلب ہم وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے گھر کے اندر اویلیبل ہیں لوگ جن کی آپ خدمت کر سکتے ہیں, جن کا آپ خیال کر سکتے ہیں, اور لوگ اپنے گھر کے لوگوں کو چھوڑ کے باہر کے لوگوں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کی خدمت کریں, ہم ان کو کھلائیں, ان کو پلائیں, ان کو راشن بانٹیں. XYZ بہت خیر کا کام ہے, بہت اچھا کام ہے, کرنا چاہیے. بٹ اگر آپ اپنے کاروبار کو بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ اپنے کاروبار کو بھی اس نیت اور اس سوچ کے ساتھ کریں کہ یار کہ میں کر اس لیے رہا ہوں
کہ ویسے بھی تو میرا دل کرتا ہے نا میں لوگوں کی خدمت کروں, تو میں اپنے کاروبار کو بڑھا اس لیے رہا ہوں, کر اس لیے رہا ہوں کہ ایک طریقے سے یہ لوگوں کی خدمت ہے, یہ انسانیت کی خدمت ہے. اچھا ایک تو آپ نے ان کو روزگار دے دیا, ٹھیک, پھر اس کے بعد آپ کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ میرا پاس جو بھی بندہ کام کرتا ہے اس کا کوئی بھی مسئلہ ہے, کوئی بھی پرابلم ہے, تو وہ میں نے اس کا ٹیک کیئر کرنا ہے, میں نے اس کا خیال کرنا ہے. جب ہم گھروں کی جا کر مدد کرتے ہیں, جو روڈ پہ آدمی ہے, کوئی ہمارے پاس کوئی بھی بندہ آ جاتا ہے تو ہم اس کو رمضان ہو یا نان رمضان ہو بندہ مدد کر دیتا ہے نا, بٹ کیا ہم اس طرح اپنے لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یار کہ ان کی تو سب سے پہلے کرنی ہے, ان میں کوئی بندہ پریشان نہ ہو, نہ رہ جائے. تو میں ایک یہ بات بھی آپ مطلب لوگوں کو سوچ میرے خیال میں جانی چاہیے اس طرف کہ اگر ہر بندہ جو اپنے پاس لوگ روز کام کرتے ہیں اگر ان کی ذمہ داری سنبھال لے, ان کا خیال کرنا شروع کر دے, ان کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں, ان کے بچے اچھی تعلیم حاصل کر لیں, تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کو آگے پیچھے جانے کی اور ہمیں کوئی غیر ملے گا نہیں, ہمیں کوئی دوسرا اجنبی ملے گا نہیں جس کی مدد کرے, کیونکہ ہر بندہ کسی کے پاس کام کر رہا ہوگا نا, یا تو بے روزگار ہے تو الگ بات ہے, بٹ اگر وہ کسی کے پاس کام کر رہا ہے اور اس کی ذمہ داری اس اونر نے لے لی یا اس باس نے رکھ لی, اور وہ پریشان ہے اور اس کا جو اونر ہے وہ کسی اور کی مدد کر رہا ہے, مطلب باہر والوں کی کر رہا ہے, اور اس کا اپنا بندہ پریشان ہے, تو یہ بھی ایک بڑا غور فکر والی ایک بات ہے جو ہمارے کو بڑا چیز پہ خیال کرنا چاہیے. بہت خوب. میں یہاں ایک سیکنڈ کے لیے رکتا ہوں. دنیا میں سوشل سیکیورٹیز کا ایک بہت واویلا مچایا جاتا نا, یہ ہے دنیا کا نہیں بلکہ اسلام کا وہ سوشل سیکیورٹی کا اصول کہ آپ کے پاس آپ کے ساتھ آپ کے ہم نوا جو آپ کے اس بزنس کا حصہ ہیں اور وہ کسی بھی سطح کے ہوں, ان کی دکھ درد میں شامل ہونا آپ کی پہلی ذمہ داری ہے. دین اس کے بعد یقینی طور پر آپ کے دیگر احباب, آپ کے پڑوسی, اگر ہم یہ اپنے ارد گرد ہی نگاہ دوڑائیں, یہ کہنا تھا ذہن کا کہ اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائیں تو بے شمار چیزیں اس ماحول میں ان حالات میں آپ کو نظر آ جائیں گی کہ آپ کو کہیں سڑک پہ جا کر کسی کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. شاید اس سے پروفیشنل بیگرز کو بھی ہم بہت زیادہ بڑھا رہے ہیں, پروفیشنل گداگروں کی بھی ایک فوج موج جمع کر رہے ہیں. اگر یہ ہم کام شروع کر دیں گے تو کئی گھروں کو آسائشیں جو ہے اپنی سطر ڈھانپنے کا اور اپنی ضروریات کو پوری کرنے کا موقع ملے گا. بہت کچھ میں نے کہا نا کہ جب بھی ذہن آتے ہیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. مجھے بولنے کا موقع کم ملتا ہے, اس لیے میں پھر درمیان میں کہیں نہ کہیں انٹرپٹ کر کے اپنی بات بھی کسی نہ کسی انداز میں کر دیتا ہوں. ذہن فائنلی جس دور کی آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کے گھر کو تو شاید میں سمجھوں گا ون آف دا بیسٹ گھر ہوگا ہمارے, کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آپ نے دین کی تعلیم کی طرف ایسا راغب کیا ہے کہ اب وہ خوش ہیں اس میں. یہ بڑی بات ہے کہ بائی فورس نہیں ہے, وہ بائی چوائس اس کو اپنا رہے ہیں. سوشل میڈیا کا دور ہے, مطلب آپ اس سیلاب کو میں روکنا یا رک جانا بڑا مشکل ہے, خاص طور پہ نوجوانوں کو. اگر میں بچوں کی بات کروں, بچے بھی اب اس لپیٹ میں آ رہے ہیں. اے آئی نے دنیا میں ایک نئی ریولیوشن تو لایا ہے, لیکن وہ ریولیوشن کہاں تک ہمیں لے کے جائے گا. جین زی, ہمارے ننھے منھے بچے جس کو ہم جین زی کا نام دے رہے ہیں, وہ اب شاید بہت ساری دیگر قابلیت کے ساتھ پیدا تو ہو رہے ہیں, لیکن اس قابلیت کو ہم اسٹریٹ آف صحیح پاتھ پہ رکھ پائیں گے یا نہیں رکھ پائیں گے. اس سوشل میڈیا کو سے کیسے کنٹرول کیا جائے ہماری نسل کو اور نوجوانوں کو؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی اولاد کو شعور, اگر ہم صرف ان کو روکیں یا سختی کریں تو وہ مسئلے کا حل نہیں ہے. تو سب سے پہلا بیسک سٹیپ تو یہ ہے کہ آپ ان کے فاؤنڈیشن کو اتنا مضبوط کر دیں کہ ان کو صحیح اور غلط کا پتہ ہو اور وہ خود صحیح اور غلط کے درمیان خود فرق پیدا کریں. ان کو بھی وہ خود یہ فیصلہ کریں کہ ان کے لیے اور ان کی زندگی کے لیے کیا بہتر ہے. ایلوکیشن آف ٹائم, اپنے بچوں کو وقت کی قدر سکھانا. بندہ وقت ضائع کب کرتا ہے؟ جب اس کو وقت کی قدر ہوتی نہیں ہے, اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرا وقت کتنا امپورٹنٹ ہے میرے لیے. لیکن جب آپ بچپن سے ہی بچوں کو وقت کی قدر, اس کو اپنا 1 منٹ ضائع نہ کرنے دیں اور اس کی روٹین, اس کو گائیڈنس ایسا دیں کہ وہ اپنا 1 منٹ اس طرح گزارے جس سے اس کا کریئر بنے, اس کی زندگی بنے اور اس کو خود کو سیٹسفیکشن ملے, تو وہ کیوں غلط کام کر کے اپنا وقت ضائع کرے گا؟ صحیح. مطلب آپ نالج دے دیں نا, مطلب ہم جب علم دے دیں گے, جب ہم اس کو رائٹ صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, یہ تو ہم پڑھتے ہیں نا ہر نماز میں, یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو ان کو ہمیں یہ بات سمجھانی ہے نا اسی عمر سے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے.
ایک ہی راستہ ہے نا, صراط کی جمع نہیں ہے. کیوں نہیں بولا طریق المستقیم, کیوں بولا صراط المستقیم؟ کیونکہ طریق کی جمع ہے, صراط کی جمع نہیں ہے. تو صراط ایک ہی راستہ ہے سیدھا, وہی اسلام کا راستہ. جب یہ بات ہم اپنے بچوں کو چھوٹی عمر سے یہ سکھائیں گے اور سمجھائیں گے تو سوشل میڈیا کا راستہ وہ نہیں اختیار کریں گے. بالکل صحیح. تو علم دینا, شعور دینا, ان کو ان کا دماغ کھول دینا, ان کو یہ بات سمجھانا کہ انہوں نے رب کو راضی کرنا ہے, اور رب کو راضی کرنے کا راستہ صراط المستقیم ہے, اس راستے پہ انہیں ڈال دینا, ان راستے پہ. تو ایونچولی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم دیکھیں پرابلم کیا ہے, کہ آپ نے بتایا پرابلم, اب پرابلم کا جو حل ہے وہ کیا ہے؟ ہمیں تو بنیاد سے مسئلے کو حل کر دینا ہے نا. بالکل صحیح. ہمیں اوپر سے اس کو رکاوٹ نہیں ڈالنی. تو وہ جب تک آپ نہیں ہوں گے وہ رکاوٹ رہے گی. جس دن آپ کی نظر ہٹ گئی وہ تو رکاوٹ ہٹ گئی, تو وہ تو اس پہ چل پڑیں گے, کیونکہ ان کو تو صحیح اور غلط کا پتہ نہیں ہے. وہ بیسیکلی سوشل میڈیا یا جو اس طرح کے معاملات ہیں, بچے نوجوان اس کا شکار کب اور کیسے ہوتے ہیں. جان مجھ کے تو کوئی اپنے آپ کو مصیبت میں یا غلط راستے پہ نہیں دھکیلتا نا. وہ لاشعوری ہوتی ہے, لا علمی ہوتی ہے کہ وہ اس لپیٹ میں آ جاتے ہیں. اور یہ سازش اور یہ چال ہے کس کی؟ دیکھیں, اگر مسلمانوں کو, اگر کافروں نے تباہ کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار اور حل یہی ہے نا. بالکل نہیں, کہ ان کو ایسے راستے پر ڈال دو, ایسے کاموں میں لگا دو کہ یہ دین سے دور ہو جاوے. اور جب یہ دین سے دور ہو جائیں گے تو ہم ان پر غالب ہو جائیں گے. جب ہم ان پر غالب ہو جائیں گے تو بس یہ ہمارے قبضے میں. تو علم سے بڑی دولت اور علم سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے نا, اور وہ ہم سے چھیننا چاہتے ہیں. اور یہ چھیننے کا سب سے آسان طریقہ ہے. تو یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے اور ہمیں اپنے بچوں کے اندر یہ چیز ٹرانسفر کرنی ہے. اور جب ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی, جب ان کی دماغ کی کھڑکی کھل جائے گی, تو ہمارا پرابلم سالو ہو جائے گا. اس ٹرانسمیشن میں کہ جن کو سننے کے لیے ہمیں بہت وقت چاہیے ہوگا, اور انشاءاللہ کچھ ایسی مخصوص نشست ہم رکھیں گے ذہن کے ساتھ, بلکہ سیریز آف ایونٹس رکھیں گے جسے ہم بیٹھ کر پیرنٹنگ, خاص طور پہ پیرنٹنگ جس کی اشد ضرورت ہے آج کے ماحول میں ہمیں رہتے ہوئے, کہ دین اور دنیا کو ملا کر اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو کچھ نمونے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے اس ایگزامپلس کی صورت میں بھیجے ہیں, ذہن کی صورت میں. انشاءاللہ ان کو ہم آگے بڑھائیں گے. اس وقت ذہن ہمارا پروگرام کا وقت کم و بیش اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. آخری ون لائنر ہمارے اس سوشل سروس, ہم اسے سوشل سروس اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ ہم اس رمضان ٹرانسمیشن کے ذریعے کوشش کرتے ہیں کہ نہ صرف ایسے احباب کو, ان کی نالج, ان کا تھاٹ پروسیس کو اور آگے بڑھ کی طرف بڑھایا جائے. تو یہ کوششیں اس رمضان ٹرانسمیشن کی الحمدللہ اب آتے ہیں ہر مرتبہ. ہمارا آپ نے آغاز میں بھی کہا کہ ہمارا گزرا ہوا کل آگے والے کل سے بہتر ہے, آنے والے کل سے بہتر ہے. کیسے دیکھتے ہیں علی گوڈل کی ٹیم ورک کو اور اس ٹرانسمیشن کو؟ جی بہت اچھا لگتا ہے جب بھی یہاں پر آئیں. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, ماشاءاللہ ویری امپریسو بائی دا ایفرٹس آف علی اینڈ ہز ٹیم. اچھا, اور علی کی لیڈرشپ نظر آتی ہے, بیکاز جب تک انسان ایک اچھا لیڈر نہیں ہوتا تو وہ ایک اپنی ٹیم کو ریٹین بھی نہیں کر پاتا, لائل ٹیم بھی نہیں بنا پاتا, اور اس طرح پروگریس نہیں کر پاتا. سو آئی تھنک لیڈرشپ از ویری امپورٹنٹ. ہمیں علی سے لیڈرشپ سیکھنی چاہیے, اور کنسسٹنسی, فوکس, ڈیڈیکیشن, اپنے کام سے محبت, اپنے کام کو انجوائے کرنا, چاہے اس میں فائدہ ہو نہ ہو, تو ایونچولی فائدہ آ ہی جاتا ہے. بالکل صحیح. بٹ یو ہیو ٹو لو یور ورک. تو جب آپ مستقل مزاجی کے ساتھ جب کام کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ایونچولی آپ کامیاب, اور یہ نظر آتا ہے, یہ میمن ٹی وی میں نظر آتا ہے. اینڈ دیٹ از وائی, میں نہیں کہہ رہا, بٹ میں نے بہت لوگوں سے سنا ہے کہ یار کہ دا وے, دا ٹریک, دا روڈ جرنی دیٹ علی از گوئنگ آن, جس پہ علی چل رہا ہے, ہم دیکھتے ہیں علی کا نیشنل چینل ہوگا. تو اس کی ریزن یہ کیوں لوگ ایسا بولتے ہیں, بیکاز ہی از ویری کنسسٹنٹ. میون ٹی وی از ویری کنسسٹنٹ with their work and very focused, very dedicated, love its work, جنون ہے. تو کیوں اللہ تعالیٰ اونچائیوں پہ نہیں پہنچائے گا جب آپ رب پر بھروسہ کر کے دین کی خدمت, لوگوں کی خدمت, جیسے آپ نے کہا سوشل کام بھی آپ کر رہے ہیں, تو پھر انشاءاللہ مقدر میں تو کامیابی ہونی نا انشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں بالکل اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جو ہے وہ کامیاب کرے اور اس کا اجر دے.
اور اس طریقے سے آپ لوگ پروگرام کرتے رہیں اور دین کی اور دنیا کی خدمت کرتے رہیں. سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ ان نایاب الفاظ کے ساتھ, ان دعائیہ الفاظ کے ساتھ کہ یہ موٹیویشن نہیں ہے, ہماری انرجی بنتے ہیں اس قسم کے احباب. جب بھی اس قسم کی کوئی چاہت رکھتے ہیں ہم سے اور ہم اس پہ پورا اترنے کی جتنی بھی کوشش کرتے ہیں, جتنی بھی صحیح کرتے ہیں, اللہ پاک اس میں برکت ڈالے اور ایسے مہمان آتے رہیں, ہمیں گائیڈ کرتے رہیں, ہمیں حوصلہ دیتے رہیں, ہم اس طرح سے آگے بڑھتے رہیں. پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا ہے, ہماری ٹرانسمیشن کا وقت بھی یہاں ختم ہو رہا ہے, لیکن ہماری ٹرانسمیشن کے آخری اختتام دعا سے قبل ایک خوبصورت کلام ہمارے ساتھ موجود ہیں سید عدنان رضا. عدنان عطا ہو جائے ایک کلام اور اس کے بعد دعا کے ساتھ ہی ہماری اس ٹرانسمیشن کا اختتام ہوگا. میں یہاں پر ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. جی کہ میں نے ویسے مختلف چینلوں پہ پروگرام کیے اور مہمان, مگر زین بھائی کی بات کو آج سن کے مجھے بڑی خوشی ہوئی. الحمدللہ. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. مطلب جو ان کا ذہن ہے پلان کہ اپنے بچوں میں بھی وہی تربیت دینی. الحمدللہ. ماشاءاللہ مجھے بہت کم لوگ ایسی گفتگو کیا کرتے ہیں. میں نے اپنے ہوش میں آج تک ایسا بندہ نہیں دیکھا کہ کوئی ایسے لائیو پروگرام میں کوئی ایسی گفتگو کرے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور علی بھائی کی یہ محبتیں, میں ان کے گفتگو کو ہی اپنا ایک عنوان بناتے ہوئے اسی کلام سے بھی, اور یہ فرمائش ہے ہمارے بھائی علی کی بھی. جی تو میں بس آپ کی گفتگو کو ہی اس میں سے ایک لفظ لیتے ہوئے کہ میرا دشمن پریشان ہے میری ماں کی دعاؤں سے. سبحان اللہ. میرا دشمن پریشان ہے میری ماں کی دعاؤں سے. وہ جب بھی وار کرتا ہے تو خنجر ٹوٹ جاتا ہے. وہ جب بھی وار کرتا ہے تو خنجر ٹوٹ جاتا ہے. پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے. پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے. پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے. چڑیوں کی ہے چہکار مگر تیری کمی ہے. چڑیوں کی ہے چہکار مگر تیری کمی ہے. اور اس بلندی میں پہنچنے کے لیے والدین کی دعائیں بہت ضروری ہوتی ہے. شاعر اپنے انداز سے کہہ رہے ہیں, قسمت نے کیا دولتیں ممتا سے ہے محروم. قسمت نے کیا دولتیں ممتا سے ہے محروم. دولت کا ہے انبار مگر تیری کمی ہے. دولت کا ہے انبار مگر تیری کمی ہے. رمضان کی رونق تھی تیرے دم سے دو بالا. رمضان کی رونق تھی تیرے دم سے دو بالا. ہے سحری جو افطار مگر تیری کمی ہے. سحری جو افطار مگر تیری
کمی ہے، اور تو سامنے ہوتی تو قلم چوم کے لکھتا، تو سامنے ہوتی تو قلم چوم کے لکھتا، لکھتا تو ہوں اشعار مگر تیری کمی ہے، لکھتا تو ہوں اشعار مگر تیری کمی ہے، لکھتا تو ہوں اشعار مگر تیری